الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا دن گزر گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے شکر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس نے دن ہمارا اچھا گزار دیا، اور آج اس وقت ہم اللہ کا پاک کلام سننے کے لیے آمنے سامنے بیٹھے ہیں. کتنی سعادت کی بات ہے یہ، اور یہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے اپنے کاموں کے لیے کچھ وقت ہی صحیح ہمیں چن لیا ہے. آج کا بھی جو سبق ہے وہ سورہ اعراف ہے، اور اعراف کا نمبر 7 ہے انڈیکس میں سورت کا. سپارہ نمبر 8 ہے. سورۃ الاعراف نمبر 7، سپارہ 8، آیات 3 ہے. 31، 32 اور 33، 31، 32، 33، 3 آیات ہیں.
پڑھنے کو تو بہت دل چاہتا ہے لیکن وقت بچتا نہیں ہے، میں پورا کر نہیں پاتا، تو بس اوقات میں آپ سے ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ بھئی اگلی آیت اور پچھلی آیت پڑھ لینا، تو آپ آگے پیچھے کر کے 2 آیتیں پڑھ لیا کریں، آپ کو ثواب ہوگا اور مجھے بتانے کا ثواب مل جائے گا۔ 2 آیتیں پچھلی پڑھ لیا کرو، یعنی 29 30 31 کے، اور آگے پڑھ لیا کرو 33 34 35۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو باقی کا مضمون بھی سمجھ آ جائے گا کہ اللہ پاک کا منشا کیا تھا، چونکہ ہمیں تو وہ تلاش کرنا ہے نا کہ اللہ کا منشا کیا ہے۔ وہ کیا بڑا مشہور مقولہ تھا پرانے زمانے میں، بچپن میں نے سنا تھا، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا، یار من ترکی اور من ترکی نمی دانم۔ پتہ نہیں کس نے بنایا تھا یہ کہ یار میرا ترکی اور مجھے ترکی آتی نہیں ہے، تو کمیونیکیشن کیسے کریں گے اس سے؟ ہماری الٹیمیٹ بک کتاب اللہ کا قرآن ہے، ہم کہتے ہیں جی کہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے یہ کہ ہم نے یہاں تک جانا ہی جانا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، الا ماشاء اللہ چند لوگ ہیں یا جو ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کہ میں اکیلا نہیں ہوں، ماشاء اللہ کافی دنیا بیٹھی ہے جو اللہ کے پاک کلام سے آپ کو جوڑنا چاہتی ہے۔ بس ایک بات میں نے جو فارمولہ آپ کو بتایا تھا پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بار بار ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ازبر ہو جائے۔ اگر کسی بندے کی باتیں سن کر آپ کے دل میں گزرے مسلمانوں کے بارے میں شک اور شکوک پیدا ہونا شروع ہو جائیں، پھر سے بات کریں، میرے لفظوں پر غور بھی کریں، اگر کسی کی بات سن کر آپ کے دل میں گزرے لوگوں جو ہم سے پہلے مسلمان آئے چلے گئے، ہم تو نہیں جانتے ان کو، تاریخوں میں لکھا ہے، تاریخیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں سچی بھی ہوتی ہیں، اگر کسی کی بات سن کر آپ شک اور شکوک میں چلے جائیں تو سمجھنا وہ کاریگر بندہ ہے، دور ہو جاؤ اس سے۔ اور جس کی باتیں سن کر آپ کا دل اللہ کے قرآن سے جڑ جائے اور آپ کا دل کہے نہیں یار قرآن سننا ہے، چل کے بیٹھنا ہے مفتی صاحب کے سامنے، باتیں سننی ان کی اللہ کے قرآن سے۔ میرے جیسے اور بھی دوست ہیں جو اللہ کا قرآن کا درس دیتے ہیں، اگر آپ کا دل خوش ہو جائے اور آپ کا دل قرآن میں لگ جائے تو سمجھو اس کی باتیں سننی ضروری ہے۔ یہ بہت فارمولہ ضروری ہے، اپلائی کرو اسے، چونکہ سوشل میڈیا پہ بندہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے بہت زیادہ، ہمیں نہیں جانتے۔ میرے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ جب ماں مجھے بھیجتی تھی گھی لینے کے لیے، بڑی پرانی بات ہے، ڈالڈا نیا نیا آیا تھا، اب یقین کرو کپڑا ڈال کے چھپا کے لاتے تھے ہم لوگ کہ یہ ڈالڈا ہے، لیکن پھر اللہ کی شان دیکھو، ڈالڈا ہی رہ گیا ہے، وہ جو اصلی گھی ہم کھایا کرتے تھے ویسے غائب ہو گیا، جیسے اصلی گھی غائب ہوا ہم میں سے اصلی بدے بھی غائب ہونے شروع ہو گئے۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لو، ڈالڈا بھرا ہوا ہے سارا، ایسے ایسے عجیب و غریب ترجمے کرتے ہیں کہ رونے کو دل چاہتا ہے، کاش ہم لوگ قرآن کا ترجمہ خود کر سکتے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ 2-4 لفظ میں بتاتا ہوں، آپ اس کو جب دوبارہ ریپیٹ کرو گے نا اپنے قرآن میں بیٹھ کر کے، یقین کرو آدھے سے زیادہ معنی آپ سمجھ جائیں گے، چونکہ میں پڑھتا بھی ایسے ہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں کہاں کہاں سٹاپ کرتا ہوں، تو تھوڑا سا غور کریں، چونکہ ہماری جو اردو زبان ہے وہ آدھی سے زیادہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لفظ آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے صرف ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے۔ تو آج کی جو 3 آیات ہیں، سورہ اعراف 7واں نمبر ہے اس کا، سپارہ 8واں ہے، آیت نمبر 31 32 اور 30، چھوٹی چھوٹی آیات تلاوت میں نے کر دی ہے۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ چونکہ قرآن کریم تو 23 سال میں اترا ہے نا، جیسے جیسے ضرورت پڑتی تھی قرآن کریم آ جاتا تھا، سرکار سواری پر ہوتے تھے تو آ جاتا تھا، سرکار گھر میں ہوتے تھے تو آ جاتا تھا، سرکار میدان میں ہوتے تھے تو آ جاتا تھا، مختلف جگہ پر مختلف اوقات میں اللہ کا قرآن اترتا رہا اور اللہ کا نبی اپنے دل پہ لیتا رہا۔
اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نبی کے دل پہ یہ قرآن نہ اتارتا تو اے میرے بندو تم برداشت نہیں کر سکتے تھے، پہاڑ نہیں کر سکتے، ہم کیا چیز ہے یار۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر میں پہاڑوں میں نازل کر دیتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے خوف سے۔ تو میں نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوب میں نے اس کا پھر راستہ یہ نکالا ہے کہ میں نے تیرے دل پہ اتار دیا ہے تاکہ تیرا دل اس قابل ہے کہ اللہ کے قرآن کو برداشت کر سکے۔ اس کی تعریف تو خدا کر رہا نا یار۔ اور فرمایا پھر وہاں سے جب نکلتا ہے مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پھر میرے نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ میں ہی ہوں، وہ میرا ہی کلام ہے، وہ میری زبان بولتا ہے، بلکہ وہ نہیں بولتا میں ہی بولتا ہوں۔ لیکن جب وہ نبی کے منہ سے نکلے گا تو وہ آپ لوگوں کو برداشت کے قابل ہو جائے گا۔ وگرنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ کہا تھا اللہ سے ارنی، اللہ نبیوں کی بات تو موڑتا نہیں ہے، کہا رب ارنی، اللہ مجھے دکھا دے۔ تو اللہ پاک نے کتنی خوبصورت بات بتائی، فرمایا موسیٰ ڈائریکٹ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، کہہ دیا اللہ نے۔ لیکن نبی تھا اللہ کا، کہا مالک تو نے تو کہا تھا میرا نبی جو مانگے گا دوں گا، تو میں مانگ رہا ہوں نا دیدار، عطا کر دے۔ فرمایا اچھا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں دکھانے میں، تم تحمل نہیں کر سکو گے۔ کہا نہیں مالک دکھا۔ فرمایا انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ کھڑا رہ گیا اپنی جگہ پر قائم رہ گیا، بات کر لیں قرآن کے بارے میں، اگر یہ برداشت کر گیا تو سمجھو تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ اور اگر یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے موسیٰ تو تیرا دل، تجھے ہوگا کچھ نہیں، نہ 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 تجھے ہوگا کچھ نہیں، ہر شے ریزہ ریزہ ہو جائے گی لیکن تو سلامت رہے گا۔ لیکن دیکھ تیرے اندر تحمل نہیں رہے گا دیکھنے کا۔ تو ہوا وہی، بہت لمبی بات ہے، پھر موقع ملا تو آپ کو یہ پورا قصہ سنائیں گے آدم علیہ السلام کا، کہ اللہ نبیوں کی بات نہیں موڑتا، ہاں نہیں موڑتا، مان لیتا ہے۔ لیکن آگے چونکہ وہ بتقاضۂ بشریت، چونکہ ہمارے تو عقیدہ مسلمانوں کا کہ ہر نبی بشر ہے، آدم کی اولاد ہے، ایون دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، لیکن کہاں سے پیدا ہوئے؟ بی بی مریم سے، اور بی بی مریم کس کی اولاد تھی؟ آدم کی۔ تو آدمی تو ہوئے، بشر تو وہ ہوئے، لیکن اس بشر کی اللہ تعالیٰ اس طرح تخلیق کرتا ہے یا اس طرح بناتا ہے کہ وہ اپنے کام کے لیے تیار کر لیتا ہے، اپنے کام کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ اور یہی ہم کہتے ہیں لوگوں سے، لوگوں اللہ کا نبی بشر ہے لیکن اللہ نے اس کو اپنے لیے تیار کر لیا ہے، اور ہم تو بے خبر لوگ ہیں یار، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا حال کیا ہوگا۔ ہم تو اچھا توقع رکھتے ہیں، سرکار کے امتی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں سرکار کا دل میں کہ یا اللہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، اللہ پاک ہمیں معافی عطا کر دے گا۔ لیکن بڑھو چلو چلتے ہیں آیات کی طرف۔ تو وہ جو کفار اور مشرکین مکہ تھے کیا کرتے تھے، وہ حج کے دنوں میں، چونکہ جب فتح مکہ ہوا تو بعد میں جا کے حالات درست ہوئے اور پھر ان کو دیس نکالا ملا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا، پھر اللہ نے حکم کرتے کہ یہ پلیت ان کو نکال دو۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ پہلے کرتے تھے کہ وہ ننگے طواف کرتے تھے مرد، اور رات کو عورتیں ننگا طواف کرتی تھیں۔ کہتے کیا تھے کہ یہ جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے نا، اس کے ساتھ ہم نے گناہ کیے ہیں، تو ان گناہ گار کپڑوں کے ساتھ ہم طواف کریں، لہذا وہ اتار کے ننگے طواف کرتے تھے۔ اچھا اب ہم تو جو تعلیم دی سرکار نے فرمایا نہیں، تم 2 چادریں سفید پہنا کرو، سفید چادریں۔ آپ جاؤ مکہ پاک میں، اللہ پاک کو لے جائے بار بار، کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے، ہر آدمی سفید چادر میں ہوتا ہے، سفید چادروں میں،
سفید ہی سفید، سفیدہ ہی سفیدہ۔ اب اس کے مقابلے میں وہ کیا تھا، ننگے طواف کرتے تھے۔ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت، یہ ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ سامنے جو لگا ہوا ہے مینار بنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی یہی چلتا رہتا ہے کلمہ، تیسرا کلمہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اب وہ کیا کرتے تھے، وہ تالیاں پیٹتے تھے، شور چیخیں مارتے تھے، چیخیں، اور تالیاں پڑھتے تھے، آوازیں نکالتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ کی عبادت تھی۔ اچھا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ ویسے میں وہ جلدی کر رہا ہوں تاکہ میں جتنا کہہ سکوں آپ سے کہہ سکوں، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے میرے پاس۔ فرمایا ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، نماز کیا تھی ان کی، طواف کیا تھا ان کا، تالیاں پیٹتے تھے، ڈھول بجاتے تھے، اور وہ بالکل وہ منظر آج ہماری اسلامک ریپبلک پاکستان میں شروع ہو چکا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، تالی پٹے گی، سیٹی بجے گی، ڈھول بجے گا۔ اب وہ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو کاچھے پجامے پوا کے ڈلوا کے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جیسے چوکا چھکا لگتا ہے تو وہ پھر ڈانس شروع کر دیتی ہیں، نیچے تو ہوتا کچھ نہیں ان کے، ہاں جی۔ اور وہ جو مشرکین کی نماز تھی وہ خیر سے ہم نے اسلامی ریپبلک پاکستان میں شروع کر دی ہے۔ تالی بجے گی، ڈھول پٹے گا، ہاں جی، سیٹیاں بجیں گی، بالکل وہ گانا بھی بنا دیا ہے۔ اور یہ کس کی نماز تھی، مشرکین کی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے سب کے نبی نے فرمایا کہ نہ تو سفید چادریں پہنو، اور یہ نماز ہے، یہ طواف جو ہے نا یہ نماز کے حکم میں ہے، بے وضو طواف نہیں کر سکتے آپ۔ یہ شریعت کہتی ہے کہ اگر صحیح کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح مکمل کر لو۔ بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، صحیح مکمل کر لو۔ طواف نہیں کر سکتے، طواف جہاں بے وضو ہو جاؤ گے وہیں سے جاؤ، وضو کر کے آ کے پھر وہیں سے شروع کر دو۔ طواف بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا، صحیح آپ کی ہو جائے گی۔ تو وہ یہ کام کرتے تھے کہ ننگے طواف کرتے تھے، عورتیں بھی ننگی، مرد بھی ننگے، صرف انہوں نے فرق یہ کر دیا تھا کہ وہ دن کو کرتے تھے، خواتین رات کو کرتی تھی۔ اب گوشت اور چربی نہیں کھانی، کھائیے منع ہے، او ہو یہ تو حرام ہے، یہ تو ماس ہے، ماس نہیں کھانا ہم نے، تو وہ چھوڑ دیتے تھے، حرام ہے یہ۔ پوچھو بھائی کس نے حرام کیا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کس نے حرام کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے انہی باتوں کو اس میں قرآن میں بیان کیا ہے۔ یہی میرے بھائیوں، قرآن کھولو، اللہ جانتا ہے آپ کا ایمان تھا، پھر آپ کو کسی کتاب میں دل نہیں لگے گا، میں شرطیہ کہتا ہوں، بالکل کسی کتاب میں دل نہیں لگے گا، اس میں لگ جائے گا آپ کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلی بات تو اللہ نے کی کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد جب تم طواف کیا کرو اللہ کے گھر کا، مسجد میں جاؤ، مسجد کا رخ کرو یا نماز کا ارادہ کرو تو خذوا زینتکم، ٹھیک ٹھاک کر لیا کرو اپنے آپ کو، زینت اختیار کرو۔ زینت کسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار دو عالم باہر سے کسی نے ایک گروپ آیا تھا، کہیں جانا تھا سرکار نے، بی بی عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں یہ۔ تو سرکار کریم اٹھے، آپ نے پہلے اپنا لباس درست کیا، پھر آپ نے امامہ شریف سیدھا کیا، پھر آپ نے داڑھی شریف پہ کنگھی پھیری۔ آپ ہی پھیر کے دیکھ لو، شاید کنگھی پھیر جائے آپ کے، میری تو پھیر جاتی ماشاءاللہ۔ سرکار نے داڑھی شریف پہ کنگھی پھیری۔ بی بی عائشہ نے پوچھا سرکار کیا بات ہے، کوئی خاص بات ہے؟ فرمایا خاص بات نہیں ہے، بار اللہ کی مخلوق مجھے ملنے آئی ہے اور ہم نے کہیں جانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سراپے کو سوار کر جاؤں اور خوبصورت بن کر جاؤں۔ اور پھر سرکار نے جو حدیث پڑھی نا، وہ عام طور پہ آپ نے علماء سے سنی ہوگی، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورت لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، اس موقع پر سرکار نے فرمائی تھی۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو
اچھا یہ پاکستان میں جب جاتا ہوں نا کبھی کبھی تو صبح صبح میں باغ میں جاتا ہوں، تو میں تو وہ صبح اٹھتا ہوں نماز کے لیے جو کپڑے پہنتا ہوں اسی رومال ٹوپی وغیرہ سب لے کے میں پہنچ جاتا باغ میں. لوگ جوگنگ کا لباس پہن کے آتے ہیں اور مسجد میں اسی سے نماز پڑھ کے جاتے ہیں. تو میں نے ایک دن ایک ساتھی سے مذاق کیا، میں نے کہا بھائی تم اللہ میاں سے کشتی لڑنے آئے ہو یار، اور خدا کا خوف کرو بھائی. اللہ تو فرماتے ہیں کہ زینت اختیار کرو، کسی برتھ ڈے پارٹی پر جانا ہو تو اعلیٰ لباس نکالتے ہو، شادی پر جانا ہو تو خوبصورت لباس نکالتے ہو، اور جب مسجد جانا ہو تو یہ ٹریکنگ کا لباس پہن کے آ جاتے ہو. ہیں جی، یہ کشتی لڑنے والا، یہ باکسنگ والا یہ لباس پہن کے آ جاتے ہو. یہ ڈسکرمنیشن ہے بھائی. میرا رب کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو خوبصورت بن کے کھڑا ہو. ایک صحابی تھے، بڑا غریب تھا، اسے ایک پیسہ جمع کیا، ایک پیسہ جمع کر کے اس نے 1000 اس زمانے کی درہم کی ایک چادر خریدی. وہ نام تھا ان کا تمیم داری رضی اللہ. یہ وہی تھے جنہوں نے مسجد میں سب سے پہلے چراغ بھی جلایا تھا. تو تمیم داری سے نبی پاک نے پوچھا، تمیم خیر ہے کیا خوبصورت چادر پہن کے آتے ہو؟ عرض کی آقا آپ نے تو قرآن سنایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آیا کرو تو خوبصورت بن کے آیا کرو. تو یا رسول اللہ جب میں چادر خوبصورت لیتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے گا. یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ جو گندے سے گندا لباس ہوتا ہے وہ ہم نے مسجد کے لیے رکھا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا نہانا، کپڑے پہنا، خوشبو لگانا یہ میری سنت ہے. میں کبھی بھی مسجد میں بغیر خوشبو کے، بغیر کپڑوں کو سیدھا کرنے کے نہیں جاتا. تو اے اللہ والو تم بھی آ جائے کرو، بن ٹھن کے آیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. اللہ دیکھ کے خوش تو ہو کہ یہ میرے بندے ہیں، میری کتنی بات سنتے ہیں. تو فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. پھر فرمایا وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. یہ گوشت کس نے حرام کر دیا تمہیں؟ کھاؤ پیو. اب ان کی سفید چادریں، وہ ننگے، وہ تو غصے میں تھے، وہ تانا بازی شروع کر دی مکے میں. یار یہ کیسے عجیب لوگ ہیں. او بھائی اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، خدا کے گھر کا طواف کرنا ہے تو ننگے کرو. یہ اپنے کپڑے اتار دو، گناہ گار کپڑے جو ہیں. اور دیکھو یہ چادریں سفید سفید پہن کے آ جاتے ہیں. الٹا انہوں نے تانے بازی شروع کر دی. اور دیکھو یہ گوشت بھی کھا رہے ہیں، یہ موجیں اڑا رہے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. میں تو کہتا ہوں کھاؤ پیو، جو میں نے حلال کیا کھاؤ پیو، لیکن ولا تسرفوا، ضائع نہ کرو، ضائع نہ کرو، بے جا نہ اڑاؤ، اسراف نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو لوگ اسراف کرتے ہیں، بے جا پیسہ اڑاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا کہ وہ شیطان کے ساتھی ہیں. ولا تسرفوا. وہ ہارون رشید کے دربار میں ایک طبیب تھا ہارون رشید کا، وہ عیسائی تھا. تو اس نے ایک درویش کھڑا تھا، علی بن حسن بن واقد، وہ کھڑا تھا وہاں پر. اس نے ہارون رشید سے کہا کہ جناب میں نے آپ کا علاج کرتے کرتے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، مجھے 2 ہی علم سمجھ میں آتے ہیں، ایک علم الابدان ہے اور ایک علم الادیان ہے. ادیان تو ہے، یہودیوں کا بھی ذکر ہے، عیسائیوں کا بھی ذکر ہے، زرتشتوں کا بھی ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر بھی ہے، سابین کا بھی ذکر ہے، لیکن طب کے بارے میں قرآن نے کچھ لکھا ہی نہیں. تو علی بن حسن نے کہا طبیب صاحب واقعی تم نے پورا قرآن پڑھا ہے؟ کہا میرے رب نے ایک آدھی آیت میں، کتنے میں؟ آدھی آیت میں اللہ کریم نے فلسفہ بیان کر دیا طب کا. فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کھاؤ بھی ہو لیکن اسراف نہ کرو. پیٹ بھر گیا تو چھوڑ دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ عقل اور علم دیا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ معدہ مرض ہے، مرد کا منبع ہے. سرکار نے فرمایا، یہ علی بن حسن اس طبیب کو بتا رہا ہے کہ معدہ مرض کا منبع ہے
اور پرہیز علاج کا سر ہے۔ پتہ اس نے کیا کہا طبیب نے؟ وہ گھوم گیا، کہتا یار تمہاری کتاب نے اور تمہارے رسول نے تو جعلی نوسکری بھی کچھ نہیں چھوڑا، صرف ایک جملے میں اللہ کا، آدھے جملے میں، اور آدھے جملے میں تیرے نبی نے پوری طب بیان کر دی ہے۔ اس لیے تو بزرگوں نے کہا کہ یار جب کھاتے ہو نا دھیان رکھا کرو، ایک حصہ کھا لیا کرو، ایک حصہ پانی کا چھوڑ دو اور ایک حصہ سانس لینے کے بھی چھوڑ دو۔ ہم تو جیتے ہی کھانے کے لیے ہیں، اللہ اکبر، تابڑ توڑ حملہ کرتے ہیں، کبھی نہیں تو پھر رمضان شریف کے دنوں میں افطاری پہ دیکھ لو۔ میں تو اکثر کہتا ہوں نمازیوں سے، یار ہم افطاری نہیں کرتے، رفتاری کرتے ہیں، رفتار دیکھو ہماری۔ اور کبھی کبھی یہ شادیوں پہ کھانا تو وہ جو پراتیں ہوتی ہیں کھانے کی وہ الٹی کر دیتے ہیں ہم لوگ، یہ ہماری حالت ہے۔ تو کہاں جائے گا؟ باہر نہیں آؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ انہ لا يحب المسرفین، میں اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، وہ کس نے منع کر دیا تمہیں؟ وہ جو مسلمانوں کو کہتے ہو کہ گھی منع ہے، گوشت منع ہے، کس نے منع کیا تمہیں؟ کون ہے وہ؟ بتاؤ۔ من حرم، کس نے حرام کیا ہے؟ جو اللہ نے اتارا ہے۔ یہ زینت کا لباس جو ہے، یہی تو کل کے بیان میں بھی یہی تھا نا کہ شیطان ہمارا پکا دشمن ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ جس طرح میں نے تمہارے اماں اور بابا کے کپڑے اتروائے تھے نا جنت میں، ننگا کر دیا تھا میں تمہیں بھی ننگا کر کے چھوڑوں گا، یہ اس نے دعویٰ کیا۔ اور ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ ہماری اپنی بچیاں ہیں، شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، ان سے کہو کہ بیٹا یہ لباس ذرا ڈھنگ کا پہن لو، تو کہتے بابا یہ ہماری مرضی ہے نا کہ ہم کیا پسند کرتے ہیں اور سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے۔ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان عورت مومن آزاد، باندیوں کی بات نہیں کی، وہ بغیر اوڑھنی کے بغیر چادر کے باہر نہ نکلے۔ کرتی ہیں ہماری بچیاں یہی شیطان چاہتا ہے کہ بابا آدم جب وہ ننگا کر دیا اس نے تو بھاگے پتوں سے اپنے آپ کو چھپایا۔ جب چھپایا تو اللہ نے پوچھا کیا ہوا، ڈر گئے ہو؟ عرض کی اللہ ڈرا نہیں ہوں، مجھے حیا آ گئی تھی، میں ننگا ہو گیا تھا تو میں نے اس لیے پتوں سے، پھر اللہ پاک نے لباس اتارا۔ یہی آپ کو بتایا تھا میں نے پچھلی آیات میں، یہی ہے اللہ کہتے ہیں کہ میں نے لباس اتارا ہے تاکہ تو اپنے ننگ کو ڈھانپ لے۔ اللہ کہتا ہے مجھے ننگے لوگ پسند نہیں ہیں، اور ہمارا صبح و شام ایک ہی کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو مختصر کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ لعنت ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے چونکہ شیطان ہمارے پیچھے چڑھا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کون ہے وہ جس نے زینت کو حرام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں زینت کرو، خوبصورت لباس پہنو۔ اللہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر تیرے اوپر اللہ نے اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے تو بتانا تیرے وجود پہ بارش ہے، نظر تو نہیں آتا۔ میں جیلم گیا ایک مرتبہ، وہ ٹانگے پہ بیٹھا، وہ ٹانگے والے کے وجود سے بڑی بو آ رہی تھی، یقین کریں میں بیٹھ نہیں سکتا، گرمیوں کا موسم تھا۔ تو میں نے پوچھا بابا جی کب سے ٹانگا چلا رہے ہو؟ کہنے لگے 50 برس ہو گئے ہیں ٹانگا چلاتے ہوئے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کب نہ آتے ہو؟ لمبی بات ہے، میرا پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو بات کی کرتا گیا تو میں نے کہا کہ 50 سالوں میں کچھ تو کمایا ہوگا؟ کہتا ہاں اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، میں نظر تو نہیں آتا، وجود تیرے سے بو آ رہی، کپڑے تیرے پھٹے ہوئے، برے حال بانکے دیہڑے، تو اعلان کر رہا ہے پورے جیلم کی گلیوں میں کہ او لوگو دیکھو میں وہ ہوں جسے رب نے کچھ دیا ہی نہیں۔ بتانا کہ تجھے رب نے دیا ہے، اپنے وجود پہ ثابت کر کہ تجھے اللہ نے کچھ دیا ہے۔ یہ سرکار کی حدیث ہے کہ اگر تیرے پاس نعمت خداوندی ہے تو اکڑ نہ، اگر 2 لباس تم نے اپنے بنائے ہیں تو ایک صدقہ کر دے، تیسرا بنوا کے۔ سرکار نے فرمایا پھر تیرے اندر اکڑ خود بخود ختم ہو جائے گی، 2 بنا، ایک اللہ کے لیے صدقہ کر دے، تیری اکڑ ختم ہو جائے گی، تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ سرکار نے نسخے بھی بتائے ہیں، فرمایا کہ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا یہ جو میں نے کیا ہے نا، یہ سارا کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے، یہ میں نے مومنوں کے لیے کیا ہوا ہے، لیکن اس میں کافر بھی شامل ہو گئے ہیں چونکہ دنیا ہے۔
لیکن خالصتاً یوم القیامہ، سن لو لوگو، جب قیامت ہوگی تو یہ میں مومنوں کے لیے خالص کر دوں گا، وہاں کوئی بے ایمان مومن کا حق نہیں کھا سکتا، مومن کے ساتھ نہیں کھا سکتا۔ خالصتاً یوم القیامہ، خالص مومنوں کے لیے ہوگا۔ آج کر لو ساتھ میں، موجیں اڑا لو، کیونکہ بارش جب ہوگی تو وہ تھوڑا دیکھتی ہے کہ جناب علی یہ مومن ہے یا غیر مومن ہے۔ اور یہ سرکار نے بات بتائی تھی جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو نا کہ حجارۃ من السماء اتنا بعذاب علیم، اے نبی اگر تو اتنا ہی تنگ ہے ہم سے، اے نبی اگر تو اتنا ہی تنگ ہے تو کہ اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، عذاب دے دے۔ تو جواب آگے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جب تک تو ان میں موجود ہے ان کی معافی ہو گئی ہے، تیری وجہ سے ان پہ بھی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ دنیا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کہتا نا خالصتاً یوم القیامہ، مومنوں کے لیے خالص ہے۔ فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لیکن ہیں علم والوں کے لیے، جن کے پاس علم ہے، جو سوچتے ہیں ان کے لیے ہے۔ میں تیز تیز پڑھتا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ 5 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ نہیں میں حرام کی، میں نے یہ حرام کی ہیں۔ اب وہ اللہ نے حرام بتائیں، پہلے ان کا من حرام کس نے حرام کیا ہے، اور جو کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا حرام کیا ہے۔ فرمایا میں نے یہ حرام کیا ہے کہ زنا حرام ہے۔ 5 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں۔ فواحش، فحشا، اس کی بڑی تشریح ہے، لیکن وہ وقت بچاتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں۔ لیکن فائنل یہ ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ یہاں فحشا سے مراد زنا ہے، جو خفیہ کرو یا اعلانیہ کرو، چوری کرو یا بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی معشوق بنا لو، یا جیسے آج کل وہ ایک کے ساتھ عشق چل رہا ہے، دوسرے سے دوسرا اس کا خامند ہے، لا حول ولا قوت۔ یہ ہمارے ڈرامے میں یہی دکھا رہے ہیں، خیر سے ماشاءاللہ گھروں کے اندر فساد شروع ہو چکے ہیں۔ دین میں کوئی محبت نہیں ہے بھائی، شادی سے پہلے دکھانا ضروری ہے کہ یہ عورت ہے دیکھ لو، یہ لنگی یہ مرد ہے دیکھ لو، لیکن محبت کرنی ہے تو شادی کے بعد کرنا۔ جی شادی سے پہلے کیا محبت ہے، اس کا کہاں سے جواز آ گیا؟ اللہ کہتا ہے نا یہ جائز نہیں ہے، شادی کے بعد کرو۔ فرمایا زنا نہیں کرنا، نہ خفیہ نہ اعلانیہ، اور پھر فرمایا والاسم، شراب نہیں پینی، گناہ ہے، یہ بہانے نہ بناؤ، شراب گناہ ہے۔ فرمایا کہ والبغی بغیر الحق، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیسہ دیا، مال دیا، طاقت دی، نمبرداری دی، اور تو سرکش ہو کے لوگوں پہ اپنی دولت، اپنی نمبرداری کے بل بوتے پر تو بغاوت شروع کر دے، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا شروع کر دے، نہیں کر سکتا تو۔ اور 5ویں بات کیا ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ یاد رکھنا بھائیو، یہ شرک بار بار آتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ بالکل اللہ پاک صحیح فرماتا ہے کہ جب تک ہمیں توحید کی سمجھ نہیں آئے گی نا، باقی کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اور توحید کا راستہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا آسان، کہ سارا مقدمہ صبح اٹھنے کی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے، یا اللہ یہ کام ہے، اور نہیں تو کم از کم یہ کہہ دو یا اللہ میری بیوی لڑتی ہے، اس کو تو سیدھا کر دے، یہ کہہ دو، اللہ اس کو بھی سیدھا کر دے گا، کہہ دو۔ اور ہم اپنا روب جماتے ہیں بیوی پر کہ میں تمہارا خامد ہوں، میں تمہیں یہاں امریکہ میں لے کے آیا، میں نے تمہیں یہ کر دیا، میں تمہیں وہ کر دیا۔ اور اگر یہی بات اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ گھر بسانا چاہتا ہوں، میری بیوی کے دل میں میری محبت ڈال دے، تو دیکھو کیسے ڈلتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اس کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے۔ کوئی ولی اللہ ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی مفتی صاحب ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوا اللہ کے، اللہ ہی کرتا ہے۔ ہاں اللہ جس کی ڈیوٹی لگا دے کرے گا، بندے کی ڈیوٹی لگائے گا، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ تو فرمایا کہ شرک نہیں کرنا، اور پھر اللہ پہ جھوٹی باتیں نہیں گھڑنا کہ جی وہ اللہ نے منع کیا تھا جی گوشت نہ کھاؤ جی، چربی نہ کھاؤ جی، اللہ نے کہا تھا جی ننگے ننگے یہ گناہ والا لباس اتار کے تم، تو میں نے نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، اور یہ اپنا کیا بغی بغیر الحق، اگر میں نے کچھ آپ کو عزت آبرو دی ہے تو اس کا روب ڈال کے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا۔
نمبرداری ہو، MNA ہو، MPA ہو، چودھری ہو، کوئی ہو، کچھ بھی ہو. اور پھر فرمایا کہ اللہ کے ذمے بلا وجہ چیزیں نہ ڈالتے جاؤ کہ اللہ نے ہمیں کہا تھا، اور اللہ کے ذمے شرک نہیں کرنا. میں نے کوئی ایسی دلیل نہیں اتاری کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی دلیل نہیں دی، میں یہی دلیل دی ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی سب کچھ ہوں، اور تمہیں میرے ساتھ ہی رابطہ کرنا پڑے گا. اور اللہ کے بندو، جب اللہ سے رابطہ ہو جائے گا باقی پھر کیا رہ جائے گا. اللہ تو بندے کو سوتے کو اٹھا کے کہتا جا میرا بندہ پریشان، اس کی مدد کر کے آ. ہم نے کئی زندگی میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، گواہ ہیں ہم اس باتوں کے. اللہ کی طرف سے انتظام ہو جاتا ہے، لیکن کرو اللہ کی بارگاہ میں استدعا. اس لیے میں کہتا ہوں بھائیو، یہ 4-5 چیزیں جو میرے رب نے ارشاد فرمائی ہیں، اس کو دوبارہ ذرا دیکھ لینا. قرآن کریم میں یہ سورہ اعراف ہے، 7واں نمبر ہے اعراف کا، اور سپارہ 8واں تھا. آیات 31، 32، 33 دو پیچھے پڑھ لینا، دو آگے پڑھ لینا، پورا مضمون آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی توفیق دے. اللہ پاک گھر میں بھی ہمیں محبت دے، لیکن جو نسخہ میں نے بتایا اس پہ عمل کرنا، بتانا نہیں گھر میں، ہاں جی، عمل کرنا ہے صرف اللہ کی بارگاہ میں. اور اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور جو دنیا سے فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو آنے والا وقت ہے ہم سب کا اللہ تعالیٰ باوقار باعزت کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.